صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جعل الأخلاق والأراضين قال في لسان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ومن علم ربنا بعث محمدا في البيت أجدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. محمد وہ کتاب قوم کا توغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کی بنے فرشتگی، محمد یعنی وہ نفسوں کی فطرت کا، محمد یعنی وہ امضائے توقیہ کے ربانی، کہاں کا دست منظور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفی پر تو افسانی، ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے اپنے کل پچھلے بدستانی، امی جس کے آگے اپنے کل پچھلے بدستانی، حسن یوسف زن عیسیٰ جیسے بیضا داری، آنکھ خوباں ہما دارن تنہا داری، اگر خموش ہوں میں جو تصدیق ہے کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت میں جو شریف سنگران عقید پیش فرمانا. اگر میں یہ آپ سے کہوں
اس وقت میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، کچھ افضل ہیں، کچھ مفضول ہیں، کچھ اعلیٰ ہیں، کچھ ادنا ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جس کو تسلیم کرنے میں آپ کو کوئی تعامل نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ جو اتنا بڑا مجمع ہے اس میں سب یکساں تو نہیں ہوں گے، فرق مراتب تو بہرحال ہوگا. 5 انگلی جب برابر نہیں تو اتنے آدمی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت سامنے کی بات ہے. مگر اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس مجمع میں ایک ایسا ہے جو سب پر درجوں بلند، تو اب اس ایک کا سمجھنا مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ میں نے نام نہیں لیا، اس لیے مشکل ہے کہ میں نے اس کی کوئی صفت نہیں بیان کی، میں نے اس کا کوئی کمال نہیں ظاہر کیا، میں نے اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا. ایک مبہم سی بات کہہ کے میں آگے بڑھ گیا کہ ایک اس میں ایسا ہے جو ان تمام بیٹھنے والوں میں درجوں بلند ہے. تو اب آخر اس ایک کو کیسے سمجھائے؟ یہی تو انداز ایک بیان ہے اس ارشاد کا جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی مقدس جماعت، یہ رسولوں کی مقدس جماعت، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. یہاں تک اگر بات ہوتی تو کوئی ایسی اشکال کی بات نہ تھی، کوئی ایسی بات مبہم نہیں تھی. واقعی تقریباً 1,24,000 انبیاء ہے تو یقیناً کوئی افضل ہوگا، کوئی ان کے اعتبار سے مفضول ہوگا، کوئی اعلیٰ ہوگا، کوئی ان کے اعتبار سے دوسرے درجے کا ہوگا. کہنے کا منشا یہ ہے کہ اتنے انبیاء میں سب بالکل مساوی ہوں اپنے مراتب، اپنے قرب الہی کے لحاظ سے. یہ بات آپ بھی سمجھ لیں گے کہ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی. یقیناً کسی کو کوئی امتیاز، کوئی خصوصیت ضرور حاصل ہوگی. مگر دوستو بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہا جا رہا ہے منہم من کلم اللہ، انہی میں ایک ایسا ہے جس کو اللہ نے شرف ہم کلامی سے مشرف کیا ہے. ہم کلامی کا لفظ آیا، حضرت کلیم کی طرف ذہن چلا گیا، ایک لفظ مل گیا، ایک اشارہ مل گیا، ایک خصوصی امتیاز مل گیا، ایک خصوصی صفت مل گئی. اب کچھ زیادہ تلاش و تصور کی ضرورت نہیں ہے، اب کچھ استقرا کی ضرورت نہیں ہے، اب بہت زیادہ ذہن کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اب فکر و نظر کو بہت ہی زیادہ تگ و دو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. منہم من کلم اللہ، مگر دوستو جس نے حضرت کلیم کی ذات کو اتنے واضح طور پر پیش کیا وہی خدا ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور خدا نے بعض کو درجوں بلند کیا. یعنی اس میں ایک ایسا ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے درجوں بلند کیا. ایک نہیں، 2 درجہ نہیں، 3 درجہ نہیں، یہ بھی متعین نہیں کیا کہ 1000 درجہ بلند کیا، کہ 1,00,000 درجہ بلند کیا، کہ کروڑ درجہ بلند کیا. یہ بھی متعین نہیں کیا کہ ہم سوچتے کہ ان پر کروڑ درجہ کون بلند ہے، 1000 درجہ کون بلند ہے. ہمارے سوچنے سمجھنے کے سارے راستے کو مسدود کر دیا. تو اب ہم کیسے اس کو سمجھیں جو ان پر درجوں بلند. ایک بات میں اور بتاؤں، ان پر درجوں بلند انسانوں پر نہیں، جنوں پر نہیں، ملائکہ پر نہیں، عالموں پر نہیں، حافظوں پر نہیں، قاریوں پر نہیں، دھرتی کے اوپر چلنے پھرنے والوں پر نہیں، تلک الرسل، رسولوں پر. یہاں بات عالموں کی نہیں ہے، یہاں بات رسولوں کی نہیں ہے، یہاں بات عام انسانوں کی نہیں ہے، یہاں بات جنوں کی نہیں ہے، یہاں بات فرشتوں کی نہیں ہے. تلک الرسل، مقدس رسولوں کی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ساری کائنات میں درجوں بلند تھے ان بلند ہونے والوں پر یہ درجوں بلند ہے.
اور یہ بھی نہیں بتایا کہ حیثیت سے بلند ہے، علم میں بلند ہے، کہ عمل میں بلند ہے، کہ اختیار میں بلند ہے، کہ اقتدار میں بلند ہے، کہ حسن و جمال میں بلند ہے، کہ جاہ و جلال میں بلند ہے، کہ جود و نوال میں بلند ہے۔ یہ بلند ہونے والا کس اعتبار سے بلند ہے، کس حیثیت سے بلند ہے، کس پہلو سے بلند ہے، کس گوشے سے بلند ہے؟ اور جب ہم نے یہ سوال کیا تو قرآن جواب دیتا ہے کہ جب خدا نے مطلق کر دیا ہے تو تجھے مقید کرنے کا حق کیا ہے؟ مقید کرنے کا جب خدا نے کہا درجوں بلند ہے تو اب بلندی کے جتنے گوشے ہوں گے ہر گوشے سے بلند ہے، عمل میں بھی بلند ہے، علم میں بھی بلند ہے، اختیار میں بھی بلند ہے، اقتدار میں بھی بلند ہے، حسن و جمال میں بھی بلند ہے، جاہ و جلال میں بھی بلند ہے، جود و نوال میں بھی بلند ہے۔ بلندی کے جتنے گوشے تم نکال سکو یہ درجوں بلند ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ نام بھی نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، صفت بھی نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، کوئی خصوصیت بھی نہیں بتائی کہ وہ کون ہے، کوئی امتیاز بھی نہیں بتایا وہ کون ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی جیسے میں یہاں کے لیے کہہ دوں کہ یہاں آنے والوں میں ایک ایسا ہے جو درجہ بلند ہے، اب اس ایک کو سمجھے تو کوئی کیا سمجھے؟ کتنا مشکل ہے سمجھنا، مگر نہیں دوست بہت آسان ہے سمجھنا۔ تم سمجھتے ہو بہت مشکل ہے، بہت آسان۔ مثال کے طور پر اگر اس مجمع میں ایک انسان ایسا آ جائے، اس مجمع میں ایک انسان ایسا آ جائے جس کی بلندی کو سب پہلے سے سمجھ چکے ہوں، جس کی خدمت کے ڈنگ سے بچ چکے ہوں، جس کی شوکت کے پرچم لہرائے جا چکے ہوں، جس کی عظمت کے ترانے گائے جا چکے ہوں، اگر ایسا کوئی آ جائے یہاں اور میں کہہ دوں کہ ایک ایسا ہے جو سب پر بلند ہے تو سب کی نظر ادھر ہی اٹھے گی، سب کی نظر ادھر، اس کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا کمال بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی صفت کی تذکرے کی ضرورت نہیں۔ یہ کمال رفعت ہے، یہ کمال بلندی ہے، یہ کمال کا بھی کمال ہے کہ کمال کا ذکر ہو تو ادھر ہی نظر جائے۔ تو اب جب یہ بات آ گئی تو میں بھی جس بلند کا ذکر کر رہا ہوں اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے صفات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کمالات کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسا بلند ہے کہ جب بلندی کا تصور بھی نہیں تھا جب بھی وہ بلند تھا، جب بلندی کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہ بلند تھا، اور ایسا وہ بلند ہے جس کی بلندی کے پرچم لہرائے جا چکے ہیں، ایسا وہ بلند ہے جس کی بلندی کی ترانے گائے جا چکے ہیں، ایسا وہ بلند ہے جس کی رسالت و نبوت کے ترانے گائے جا چکے ہیں۔ مجھ سے مت پوچھو، اس بلند ہونے والے کو انہی گروہ انبیاء ہی سے چل کے پوچھ لیا جائے، اس لیے کہ انہی پر بلند ہے نا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو مجھے ایک مفصل حدیث میری نگاہوں کے سامنے آئی، سیدنا آدم مختصر سی بات کہ میرے رسول کا چرچا پہلے بھی بہت تھا، میرے رسول کا چرچا ہمیشہ رہا، اور ہم تو سمجھتے ہیں پہلے والے اسی لیے پیدا کیے گئے کہ رسول کے آنے کا چرچا کریں، اور بعد والے اس لیے پیدا کیے گئے کہ اس آنے والے کا ذکر اچھی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ۔ تو سیدنا آدم کا ایک پیارا واقعہ ہمیں یہ یاد آیا، ان سے بھول ہو گئی، اس بھول کو عربی زبان میں ذلت کہتے ہیں، ذلت کے معنی بلا ارادہ پھسل جانا، اس میں اپنے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، اور پھسلنے والا مجرم نہیں ہوتا۔ میں چل رہا تھا پھسل کے گر پڑا، میں مجرم ہو گیا؟
بلکہ میں تو کہتا ہوں پھسلنے والے پر سب کی ہمدردی اور پہنچ جاتی ہے۔ ہمدردی کے کلمات لوگ مطلب یہ ہے کہ یہ پھسلنا کتنا مبارک کہ پھسلو تو رحمت پر پڑے۔ مثال کے طور پر کیچڑ میں میں جا رہا تھا، پھسل گیا اور ایک صاحب یوں ہی لوٹنے لگے، تو جو خود لوٹ رہا ہے اس کو سب مجرم پکڑے، حالانکہ کپڑا دونوں کا برابر ہی خراب نظر آ رہا۔ جو خود پھسلا تھا اس کا بھی کپڑا کیچڑ میں گیا، اور جو اپنے سے بذاتے خود لوٹ رہا ہے اس کا بھی کپڑا کیچڑ میں گیا، مگر خود پھسلنے والے سے ہمدردی ہو رہی ہے اور اس کی حماقت پہ رونا آ رہا ہے۔ تو اس کا نام ہے ذلت۔ ذلت مانے بلا ارادہ پھسل جانا۔ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر دوستو جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ بڑی شان والے تھے، ان کو اسی کا بڑا غم تھا، روتے رہے، مغفرت چاہتے رہے، دعا کرتے رہے، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ رب تبارک تعالیٰ کی مشیت، رب تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا حضرت آدم کو نیچے بہرحال اتارنا تھا، علم الہی میں تھا۔ حضرت صوفیہ نے کہا کہ کیا ضرورت پڑ گئی حضرت آدم کو وہاں سے یہاں اتارنے کی، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو فوراً جواب بھی دے دیا، سنو، اس سے سیدنا آدم میں جو ذریات ہیں مومنین کی بھی ہے، کافرین کی بھی ہے، موحدین کی بھی ہے، مشرکین کی بھی ہے، مخلصین کی بھی ہے، منافقین کی بھی ہے، تو ساری ذریات اس سے آدم میں رکھی گئی۔ تو رب کو منظور یہ ہوا کہ اے آدم تم اتر کے کافروں کو وہیں اتارو، پھر تو ہم سنائی دیں گے۔ تو یہ جو جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں حضرت آدم ان کو اتارنے آئے تھے۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں ذلت، بلا ارادہ پھسل جانا۔ اس میں خود حضرت آدم کا کوئی قصد و ارادہ نہ تھا، مگر دوستو کیسی روح سعادت وہ رکھتے تھے، کیسے وہ نیک بخت تھے، اس کے باوجود رو رہے ہیں۔ دیکھو شیطان نے جان بوجھ کر غلطی کی مگر وہ اگڑا ہوا، اور ان سے بلا ارادہ ایک بات ہو گئی، مگر یہ بھیگے ہوئے ہیں، قدر رو رہے ہیں، کہ قدر اشک بار ہے۔ واقعی روح سعادت کا پتہ چلتا ہے کہ سعادت مند روحیں کیسی ہوا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی اندازہ کیا کہ دعائیں انہوں نے کی، دعا میں انہوں نے میرے رسول کا واسطہ دیا۔ حدیثوں نے بتایا اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اے اللہ میری مغفرت فرما محمد کے واسطے۔ لفظ محمد اور حضرت آدم کی زبان پر یہ کہاں سے دیکھ لیا انہوں نے؟ ایک سوال تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے یہ محمد کو کیسے جان لیا؟ تو حضرت آدم نے اپنا معروضہ پیش کیا، الہ العالمین میں نے جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا وہاں محمد رسول اللہ دیکھا، عرش پر یہی ہے، عرش کے ستونوں پر یہی ہے، جنت کے پتوں پر یہی ہے، جنت کے دروازوں پر یہی ہے، جہاں مجھے ملا لا الہ الا اللہ وہیں ملا محمد رسول اللہ۔ تو میں نے سمجھا محمد یقیناً کوئی محبوب مخلوق ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے، جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا، اور کتنے پیارے انداز سے لگایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا آخر کیا ہے؟ اللہ، اور محمد رسول اللہ کا پہلا کیا ہے؟ محمد۔ ذرا خیال کرو، ذرا لکھو کسی کاغذ کے اوپر، جہاں اللہ کا لفظ ختم ہوا وہیں سے محمد کا لفظ شروع ہوا۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ اللہ کا لفظ آخر اور محمد رسول اللہ میں محمد کا لفظ پہلے، تو ایسا ملا رکھا تو میں سمجھا یقیناً یہ کوئی محبوب مخلوق۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
صدقت یا آدم انه لأحب الخلق الی اما اذا سألتنی بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك وما غفرتك۔ اے آدم تو نے یہ بات سچ کہی ہے، تو نے جس کا وسیلہ دیا ہے ساری مخلوق میں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب تو نے اس کے وسیلے سے سوال کر لیا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اے آدم سنو، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا بھی نہ کرتا، مغفرت کا سوال بھی کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ اب ذرا سا دیکھو کیسا چرچا ہے، سیدنا امام اعظم نے اسی کو روایت کیا ہے، انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ بک فاز وهو اباک۔ اے اللہ کے رسول، آپ وہ ہیں کہ حضرت آدم نے جب آپ کا توسل کیا، جب آپ کا وسیلہ پکڑا تو بظاہر تو وہ آپ کے باپ ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا، ان کی مغفرت فرما دی۔ ذرا سا غور کیجیے، تو وہیں سے چلتا شروع، وہیں سے چلتا شروع۔ اور میں تو کہتا ہوں حدیث قدسی کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت الدنیا۔ اے رسول، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، اور اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول کی میلاد مقصود تھی، اللہ کے رسول کی ولادت مقصود تھی، اللہ کے رسول کو پیدا کرنا مقصود تھا، رسول کی میلاد مقصود تھی، زمین کا فرش دکھا دیا، رسول کی میلاد مقصود تھی، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، رسول کی میلاد مقصود تھی، چاند سورج کے چراغ جلا دیے، رسول کی میلاد مقصود تھی، ستاروں کی تندیلیں روشن کر دی، رسول کی میلاد مقصود تھی، آبشار کے نغمے جاری کر دیے، رسول کی میلاد مقصود تھی، دریا کو رواں دوا کر دیا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رسول کی میلاد مقصود تھی۔ تو میں یہیں سے ایک مجھے بات واضح ہو گئی کہ یہ زمین بھی میلاد والی زمین ہے، اور یہ آسمان بھی میلاد والا آسمان ہے، اور یہ چاند سورج بھی میلاد والے چاند سورج ہے، اور یہ ستارے بھی میلاد والے ستارے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کسی کو میلاد سے اختلاف ہے، مگر اگر کسی کو اختلاف ہو تو کم سے کم اس میلاد والی زمین کو توڑ دے۔ تو اب ذرا سا دیکھو چرچا کتنا ہے، اور یہی چرچا نہیں ہے دوستو۔ حضرت امام اعظم کہتے وہ بکر خلیل دعا سعادت نارہ بردم وقد خملت بے نور بہاکا۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہی کا نور پیشانی سے جتنا خلیل میں تھا کہ آتش قدے نمرودی گلکدہ ہو گیا، ان کے وسیلے سے آتش قدے نمرودی گلکدہ ہو گیا۔ اور ذرا سا غور تو کرو، ودعاک ایوب لضر مسہ فأزیل عنہ الضر حین دعاک۔ اور اے اللہ کے رسول، جب حضرت ایوب پر مصیبت آئی تھی تو انہوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی تھی، تو رب تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ وَكَذَلِكَ مُوسَىٰ لَمْ يَزَلْ مُتَوَسِّلًا بِكَ فِي الْقِيَامَةِ يَحْتَمِي بِحِمَاكَ۔ اور اے اللہ کے رسول، یہی حال حضرت موسیٰ کا رہا، ہمیشہ وہ آپ کا توسل کرتے رہے، اور قیامت میں وہ آپ کی حمایت کے طلبگار ہوں گے۔ کتنا چرچا ہے، کتنے گن گائے جا رہے ہیں، کس قدر پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ اور مجھے تو انتہا کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، حضرت ابراہیم کے ماننے والے جب مشرکین کے مقابلے میں کبھی جہاد لڑائی کے لیے جاتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ خدا سے دعا کیا کرتے تھے؟ تو دعا کے الفاظ پر غور کرو، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفته فی التوراۃ الذی نجد صفته فی التوراۃ۔ اے اللہ، ہمیں ان پر غالب کر دے اس نبی کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں، آخری زمانے میں آنے والے ہیں، اور ان کی یہ صفتیں ہم تورات سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے وسیلے سے ہمیں غالب کر دے۔ میں یہیں پر سوچتا ہوں، اے حضرت موسیٰ کے ماننے والوں، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پر وسیلہ بناتے ہو آخر میں آنے والے نبی کو۔ اے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں، تم
کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اور وسیلہ بناتے ہو نبی آخر الزمان کو، اس طرح سے ہم سب سے سوال کرتے تو سب یہی ہمیں جواب دیتے، ارے سنو جی یہی تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، یہی تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ سارے مشہور اور معروف واقعات میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ تم سمجھو کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کے چرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اب جب بلندی کا ذکر ہوگا تو سب کی نظر گنبد خضرا کی طرف جائے گی۔ ہم نے بات کو درجوں بلند کیا، مگر دوستو میں اسی رخ کو آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو مکمل نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں اور قرآن ہی سے پوچھا جائے کہ آخر وہ بات کون ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ کیونکہ رسولوں کے بیچ کی بات ہے، انبیاء کے تو بہت محتاط ہو کے قدم اٹھانا ہے، بہت ہی سنبھل کر کے قدم اٹھانا ہے تاکہ کسی نبی کی شان عظمت پر ذرا سا داغ بھی نہ لگ سکے، ذرا سا کوئی اشارہ بھی ایسا نہ ہو جو شان نبوت کے خلاف ہو۔ مگر یہ بھی دکھانا ہے قرآن ہی کی روشنی میں وہ باز کون ہے جو جس سے ہر حال میں خصوصی انداز برتا گیا، امتیازی سلوک کیا گیا، وہ باز کون ہے، اس کو ہم قرآن کی تفصیلات میں سمجھیں۔ دوستو جب اس ارادے سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت خلیل جلیل کا ایک قول ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ حضرت خلیل حضرت ابراہیم کا کیا قول؟ لا تخزنی یوم یبعثون، اے رب قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ تو کیا رب تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کو قیامت کے دن رسوا فرمائے گا؟ رسوا ہونے کا سوال نہیں، یہ تو وہ باعظمت لوگ ہیں جن کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جائے وہ رسوائی سے بچ جائے، مگر بندے کو حق ہے کہ اپنے آقا سے جو چاہے گئے، عبد کو حق ہے کہ معبود سے جس طرح چاہے بات کرے، مربوط کو حق ہے کہ اپنے رب کو جس طرح چاہے پکارے۔ یہ میرے حضرت خلیل کی شان ابدیت ہے کہ بارگاہ خداوندی نے معروضہ پیش کر رہے لا تخزنی یوم یبعثون، اے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ مگر سنو حضرت خلیل اپنی زبان سے دعا کر رہے ہیں، مگر نبی کے لیے کیا سلوک اختیار فرمایا جا رہا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں فرمائے گا، اور نبی کی بات کو چھوڑو، دامن نبوت سے جو وابستہ ہو گئے ہیں انہیں بھی رب رسوا نہ فرمائے گا، انہیں رب تبارک و تعالیٰ رسوا نہ فرمائے گا۔ تو وہاں حضرت خلیل کہہ رہے ہیں رب رسوا نہ کر، اور یہاں حبیب سے کہا جا رہا ہے حبیب تمہیں زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تجھے رسوا نہ کریں گے، ہم نے ارادہ۔ تو دعا اور ہے، مجزہ اور ہے، التجا اور ہے، خوشخبری اور ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے خریرا تیرا۔ اور واقعی دوستو امت رسول کو رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کے صدقے میں رسوائی سے بچا لیا، بڑی بڑی رسوائیوں سے بچا لیا۔ اور اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ ایک مشہور حدیث جس کو آپ نے سنا ہوگا، جب بارگاہ خدا بندی میں معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد کیا تمہیں اس کا رنج ہے، اس کا غم ہے کہ میں نے تم کو آخر میں بھیجا؟ نہیں، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں۔ کیا تیری امت کو اس کا رنج ہے کہ میں نے اس کو آخر الامم بنایا، ساری امتوں کے آخر میں بھیجا؟ کیا نہیں، اسے یہ کوئی دکھ نہیں۔ کہا جاؤ اپنی امت کو خبر کر دو، خبر یہ کر دو کہ میں نے اس کو آخر میں اس لیے بھیجا کہ ساری امتیں اس کے سامنے رسوا ہو، وہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ ہوتا ہی نا، ہم قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم مدین کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی امت آئے گی ہی نہیں جو ہمارا ذکر کرے اور ہنسے۔
ہماری بے عملی کا ذکر کرے، ہمارے کرتوتوں کا ذکر کرے، ہماری غفلت کا ذکر کرے، ہمارے تمرد و سرکشی کا ذکر کرے اور ہنسے، ہمارے بات تو کوئی نہیں۔ اور دوستو آخر میں جو نبی کامل تھا اس کے لیے جو امت دی گئی اس کو بھی امتیازی شان بخشا گیا، امتیازی شان بخشا گیا۔ اس پر تو میں کہتا ہوں کہ آخر میں ہونے سے بہت فائدہ، آخر میں ہونے سے بہت سارے فائدے۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا روس نے بھی ایک تمثیلی طور پر ایک مثال دی ہے، تمثیلی طور پر کہ یہ شیر اور بھیڑیا اور لومڑی ان تینوں نے مل کر شکار کیا تو 3 شکار ہو گئے، ایک گائے، ایک گدھا اور ایک خرگوش۔ اس کے بعد جب شکار کو رکھا گیا تو شیر نے بھیڑیے سے یہ کہا تقسیم کر، تو اس نے کہا کہ مہاراج تقسیم کرنے کی ضرورت کیا ہے، 3 شکار ہے اور 3 شکاری ہے، تو گائے آپ دے دیں، گدھے کو میرے حوالے کر دیں اور یہ خرگوش لومڑی کو دے دیں۔ تو شیر کو آ گیا غصہ کہ میری موجودگی میں یہ حصے دار بنتا، اٹھا کر اس نے ایک پنجہ مارا، وہ بھی وہی۔ اس کے بعد کہا ہے لومڑی اب تو بانٹ، اس نے کہا مہاراج اس میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت، یہ گائے آپ کے رات کا کھانا ہے، یہ گدھا آپ کے دوپہر کا کھانا ہے اور یہ خرگوش آپ کا ناشتہ۔ شیر خوش ہو گیا، کہا تجھے یہ عقل کہاں سے آئی، کہا پہلے والے کا حال دیکھ، پہلے والے کا حال دیکھ کے یہ عقل آئی۔ تو شیر خوش ہو گیا، کہا تو ہی سب لے گا، میں کوئی شکار اور کر لوں گا۔ تو یہی ہے نا کہ اگر پہلے پیدا کیا جاتا تو سمجھ میں نہیں آتا، اپنے کو سنبھالنا مشکل تھا، مگر ہمیں آخر میں پیدا کیا گیا۔ قوم عاد کا بھی حال ہم دیکھ چکے، قوم سمود کا بھی حال دیکھ چکے، قوم لوط کا بھی حال دیکھ چکے، قوم بنی اسرائیل کا بھی حال دیکھ چکے، قوم بنی مدین کا بھی حال دیکھ چکے۔ اب اتنا حال دیکھ کر بھی اپنے حال کو نہ بدلے تو لومڑی سے بھی دیکھ گزرے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہمیں آخر میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ پہلوں کا حال دیکھیں اور اپنا حال بنا لیں۔ اور ایک بات اور بھی دیکھو، مختلف جب درجے ہوتے ہیں تو اس کے پڑھانے والے بھی مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ اور، پڑھتے پڑھتے جب آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں تو ان کے پڑھانے کا طریقہ اور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بخاری شریف کے طالب علم سے بھی آپ وہی سلوک کریں جو ابتدائی جو قاعدہ پڑھنے والے بچے سے آپ کرتے ہیں۔ خیر یہاں تو تعلیم کا نظام تو عجیب و غریب ہے، ایک نرالا ہے، مگر ہمارے ہندوستان میں اور ہمارا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تعدیب بھی ہوتی، اور کافی وقت تک کم سے کم درجہ 5 تک، اب تو کچھ کمی ہو گئی وہاں بھی، مگر درجہ 3 تک تو رول ٹیبل پر رہتا ہی ہے۔ اس کو ہم لوگ تنبیہ الغافلین کہتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد کیا، جب چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کی مار پڑتی ہے، بہت مار پڑتی، مگر ہوتا جب وہ لڑکا ترقی کرتے کرتے اور آگے بڑھا تو اب اس کو مارتے نہیں، بلکہ اس سے یہی کہیں گے کہ کلاس سے باہر ہو جاؤ، یہ اس کی سزا، کلاس سے باہر ہونا یہ سزا۔ کبھی کہہ دیا صاحب چیئر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ یا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، بہت اور اونچا درجے کا لڑکا ہوا تو اس کو یہ بھی نہیں کرتے، کلاس سے باہر ہو جاؤ۔ تو کلاس سے باہر ہونا یہ سزا کس کے لیے ہے؟
جو علمی حیثیت سے بلند ہو چکا ہو، ورنہ اگر چھوٹے بچے کو وہی سزا دی جائے کلاس سے باہر ہو جاؤ، پھر تو روزی شرارت کرے. یہ چھٹی کا آسان نسخہ ہے. تو ابتدائی والوں کی سزا ہوتی ہے سخت، اور جب معیار بڑھتا چلا جاتا ہے تو سزا ہوتی ہے مختصر. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے امتیوں کی اصلاح کے لیے بڑی سخت سزاؤں کی ضرورت تھی. کیا مسئلہ کہ اگر گناہ کبیرہ کرے تو گردن کاٹ دو، یہی ان کی توبہ. اور اگر کوئی گناہ کرے تو چھپا بھی نہیں سکتا تھا، دستے قدرت سے دروازے کے اوپر نہیں کودتا. بدن کے اوپر اگر ناپاکی لگ گئی کھرچ دو، کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی تو کاٹ کے پھینک دو. ذرا آپ دیکھیں کہ پہلے والوں کو کیسی کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں. مال کا 40واں نہیں 1/4 نکالو، یہ عالم پہلے تھا. مگر وہاں تو یہ چیز ہے کہ گردن کاٹو تو توبہ قبول ہو. اور یہاں یہ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو دل کی سچی ندامت کے ساتھ دو آنسو بہا دو. سزا کا رنگ بدل گیا. اب یہ دو آنسو تمہارے زندگی بھر کے گناہ کو دھونے کے لیے کافی ہے. عزم محکم ہونا چاہیے، ارادہ پختہ ہونا چاہیے. تو دوستو آخر میں تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اپنے کو رسوائی سے بچا لو. سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بهم تصلي علیہ. تو میں صرف ان تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا کہ امت محمدیہ کی کیا شان ہے اور ان کو کیا مقام ہے، اس لیے بات دوسرے رخ کی طرف چلی جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو حضرت خلیل کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. اور حدیث کے لیے کہا جا رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اللہ قیامت کے دن نہ تو نبی کو رسوا فرمائے گا اور نہ نبی کے چاہنے والوں کو رسوا فرمائے گا. تو دعا اور ہے مجزا اور میں تمہیں تیزی سے لے چلوں. دیکھو یہی حضرت خلیل ہے، یہی سیدنا ابراہیم ہے. وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی حاضری کے لیے الفاظ کیا استعمال فرماتے ہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انی ذاہب، میں جانے والا ہوں. ایک بات آپ سوچیں کہ اگر میں یہ کہوں میں جانے والا ہوں تو آپ کی نظر کدھر ہوگی؟ میرے اوپر، کہ یہ کتنا جا سکیں گے. نظر میرے اوپر جم جائے گی انی ذاہب، میں جانے والا ہوں، تو آپ یہ سوچیں گے یہ جا کتنا سکتا ہے. مگر سنو دوستو، حضرت خلیل کرے انی ذاہب، میں جانے والا ہوں. مگر جب محبوب کے سفر شروع ہوا، جب محبوب کا سفر شروع ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کو زحمت کلام نہیں دیا، خود ہی ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ. بعد میں وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، تو اب بندے کو نہ دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھنا. اب یہ مت دیکھو یہ کتنا جا سکتے ہیں، اب یہ دیکھو خدا کتنا لے جا سکتا ہے. مگر دوستو ایک بات اور بھی بڑے پیارے انداز میں، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو یہ نہیں کہا اسرا برسولہ. سبحان الذی اسرا برسولہ نہیں کہا، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو رسول کا لفظ استعمال کر اگر کیا جاتا تو حرج کی بات کیا تھی. مگر نہیں دوستو، ابدیت اور تھی، میرے رسول کی ابدیت اور تھی اور میرے رسول کی رسالت کا روپ اور ہے. دیکھو اسی لیے علماء نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، مگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ صوفیہ کی ارشادات ہے اور اس کے اندر حقائق و معارف کا ایک ذخیرہ. فرماتے ہیں العبودیۃ افضل من الرسالہ، نبی کی ابدیت، نبی کی رسالت سے افضل.
نبی کی ابدیت نبی کی رسالت سے افضل ہے. ابدیت دیکھو، نبی میں ابدیت بھی ہے، نبی میں رسالت بھی ہے. تو یہ جو ہماری ابدیت کا ذکر نہیں ہوا، ہماری تمہاری ابدیت کا ذکر نہیں، خود نبی کی ابدیت، اس کی صفت رسالت میں افضل. ایسا کیوں؟ سنو جی، عبد معبود کا ہوتا، رسول مخلوق کا ہوتا، ابدیت ادھر لے جاتی ہے، رسالت ادھر لے آتی ہے. ابدیت مثال چاہتی ہے، رسالت جدائی چاہتی ہے. اسی لیے جب بلایا تو بندہ کہہ کے بلایا، اور جب بھیجا تو رسول کہہ کے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. جب بھیجا تو رسول کہہ کے بھیجا، اور جب لے گیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور بات میں بولا جو لے گئی اپنے بندے کو. تو جب مثال کی بات ہوئی تو عبد کا لفظ استعمال کیا، جب جدائی کی بات ہوئی تو رسول کا لفظ استعمال کیا. تو رسالت کا رخ ہے ادھر، ابدیت کا رخ ہے ادھر، اور دونوں میں ایک فرق اور بھی ہے. رسول کہتے ہیں جو امت کے معاملات و مہمات کا ذمہ دار ہو جائے وہ ہے رسول، اور جو اپنے معاملات کو خدا کو ذمہ دار بنائے وہ ہے عبد. تو رسالت کا طریقہ، رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کا غم کھائے، دوسرے کی فکر کرے، دوسرے کی نگہداشت کرے. اور ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ معبود سے حوالے ہو جائے. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. ذرا غور کرو، ذرا سا سوچو. تو ایک وہ ہے جو کہہ رہا کہ میں جانے والا ہوں، اور ایک وہ ہے جس کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا کہ خدا خود لے جانے والا ہے. اور میں تمہیں آگے لے چلوں. میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی چند آیتیں اس طرح سے ہماری نگاہوں کے سامنے ایک مربوط انداز میں آ جائیں. دیکھو، حضرت ابراہیم کے یہاں کچھ مہمان آئے، اس کا ذکر قرآن میں بڑے برگزیدہ مہمان تھے. هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے رسول، ابراہیم کے معزز برگزیدہ مہمانوں کی بات تم تک پہنچی؟ تو یہ کون سے مہمان تھے؟ فرشتے. ظاہر فرشتے کتنے برگزیدہ. مگر ایک بات بتاؤ کہ مہمان اور میزبان کا تعلق کیا ہوتا؟ میزبان چاہے افضل ہو اور مہمان چھوٹا ہو، مگر میزبان مہمان کی دلجوئی کرتا، خاطر مدارات کرتا. چھوٹے، میں اپنے بزرگ کا بھی مہمان بن کے جاؤں تو وہ ہاتھ دھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بستر بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس میں میزبان کی بڑائی یہی ہے کہ وہ مہمان کی خاطر کرے. چھوٹے بڑے کا سوال اس میں نہیں ہے. تو فرشتوں کو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں مہمان بنا کے بھیجا گیا، یعنی فرشتوں کی خاطر ہو، دلجوئی ہو، میزبانی کے فرائض سیدنا ابراہیم انجام دے. مگر سنو، انہی فرشتوں کو جب میرے محبوب کے پاس بھیجا گیا تو مہمان بنا کے نہیں بھیجا گیا. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. تمہارا رب تمہاری مدد فرما رہا ہے 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر سے تمہاری تائید کی، رسول کی تائید کی جس کو تم نہیں دیکھتے. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور یہ ملائکہ جو ہیں تمہارے مددگار بنا کر بھیجے گئے. تو کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں مہمان بنا کے بھیجا گیا، اور حبیب کی چوکھٹ پر سپاہی بنا کے بھیجا گیا، فوجی بنا کے بھیجا گیا. اور دوستو، سپاہی کا حال جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سپہ سالار جو حکم کرے وہ مانتے چلے جائیں. تو سپہ سالار عامر ہوتا ہے، سپاہی مامور ہوتا ہے، سپہ سالار حاکم ہوتا ہے، سپاہی محکوم ہوتا ہے. تو وہاں میں مہمان بنایا تاکہ خاطر ہو
اور یہاں سپاہی بنایا تاکہ جا کے خدمت کرے، خادم بنا دیا، لشکری بنا دیا، فوجی بنا دیا، مامور بنا دیا، محبوب بنا دیا۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا چاہے، خود ہوا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا پھیرا۔ اور میں تمہیں تیزی سے لے جاؤں، سیدنا کلیم ہمارے کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو ان کو ایک لفظ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا گیا، عجل تو الیک رب لترضی، اے رب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ تو راضی ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت کلیم جلیل، تو راضی ہوگا۔ میں تیری بارگاہ میں بہت حاضر ہوا، تیزی سے حاضر ہوا، تیز روی کے ساتھ حاضر ہوا، کیوں؟ لترضی، تاکہ تو راضی ہوگا۔ مگر دوستو محبوب کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہوگا۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب تجھے اس قبلے کی طرف پھیرتے کہ جس سے تو راضی ہوگا۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں اے رب تو راضی ہوگا، رب تیرا اے محبوب تو راضی ہوگا، اے محبوب تو راضی ہوگا۔ میں ایسے موقع پر بہت ہی صاف لفظوں میں عرض کر دیا کرتا ہوں، دیکھو رب تبارک و تعالیٰ پر کسی کی رضا چاہنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مگر اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی بخشش سے، اپنی نوازش سے اگر وہ اپنے کسی بندے کی رضا چاہے تو کسی کے سینے پہ سانپ بھی نہ لوٹنا چاہیے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی عنایت ہے۔ ہم واجب و فرض کی بات نہیں کرتے، ہم تو عنایت و کرم کی بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بین پر صلی آ رہے۔ اور آگے میں تمہیں لے چلوں تیزی کے ساتھ۔ دیکھو سیدنا کلیم بارگاہ کلیمی میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو یہ ایک فقرہ جس کا ناقل قرآن کیا کہہ رہے ہو؟ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں فرار کر گیا۔ ترجمہ یہ ہوا، حضرت کلیم نے جو کہا قرآن نے ویسے ہی نقل کر دیا، بالکل ویسے۔ لفظ فرار حضرت کلیم کے فرار کی وہ حقیقت نہیں جو ہمارے آپ کے فرار کی ہوتی ہے، مگر لفظ فرار تو ہے، اور اس لفظ کو قرآن نے یوں ہی رکھ دیا۔ حضرت کلیم فرعون کے دربار سے نکلے تو انہوں نے اپنے اس نکلنے کو فرار کہا، اور قرآن نے اس کو یوں ہی نقل بھی کر دیا۔ مگر دوستو جب محبوب مکے سے نکلا تھا تو خدا نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اس کو فرار کہا جائے۔ اس جب کرو بکلتین کفروا، اے محبوب یاد کرو جب کافروں نے تم سے مکر کیا تھا تو خدا نے خفیہ تدبیر کی تھی۔ خدا نے مطلب یہ ہے کہ حضرت کلیم کی تدبیر ہے، وہ مصلحت ہے، فرار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں اسی کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن کو ایک مشہور واقعے کی طرف لے جاؤں گا کہ جب میرا رسول نکلا ہے غار ثور میں جب تک رہے وہاں تک کافی پہنچ گئے مگر دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں اسی کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن کو ایک مشہور واقعے کی طرف لے جاؤں گا کہ جب میرا رسول نکلا ہے غار ثور میں جب تک رہے وہاں تک کافی پہنچ گئے مگر دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول وہاں سے چلے تو یہ حضرت سراقہ پیچھے چل رہے ہیں نا، وہ 40 اونٹوں کا سرخ اس کا اعلان ہو چکا، حضرت سراقہ پیچھے چل رہے، دیکھ لیا جانے والے کو دیکھ لیا، پیچھے دوڑا رہے، تعاقب کر رہے۔ میں ایک بات پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جس خدا نے مکے میں کافروں کی نظر سے بچایا، جس خدا نے اطمینان کے ساتھ غار ثور تک پہنچایا، جس خدا نے غار ثور پر پہنچنے کے باوجود کافروں کی نظر سے بچایا، تو کیا وہ حضرت سراقہ کی نظر سے نہیں بچا سکتا تھا؟
کیا وہ حضرت سراقہ مگر وہاں کافروں کی نظر سے بچایا؟ یہاں حضرت سراقہ کو دکھایا، یہاں نقشہ دوسرا، وہاں بچایا یہاں دکھایا. کیوں؟ یہ دکھانا ضروری تھا، وہاں کا بچانا ضروری تھا، یہاں کا دکھانا ضروری تھا. اب دیکھو پہلے واقعے کو سن لو. جب حضرت سراقہ قریب جا رہے ہیں، میرے رسول فوراً مڑ کر کے زمین سے کہتے ہیں یا خودی، اے زمین پکڑ لے، اے زمین پکڑ لے. فوراً زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے قدموں کو تھام لیا. انہوں نے منت و سماجت کی، بھی آپ ہمیں رہا کر دیجئے، آپ ہمیں رہا کر دیجئے. حضور نے کہا اترکی، اے زمین چھوڑ دے. فوراً زمین نے آزاد کر دیا. پھر لالچ نے کہا کہ ذرا ایک کوشش اور کر لیا جائے، ایک کوشش اور، آگے دل بڑھے. پھر رسول نے کہا یا خودی، اے زمین پکڑ لے، اے زمین پکڑ لے. اس کے بعد بھی زمین نے جب پیروں کو تھام لیا، پھر انہوں نے منت و سماجت شروع کی، ارشاد کرنا اترکی، اے زمین چھوڑ دے. پھر اس کے بعد تیسری بار ایک آخری کوشش، پھر وہ ابھی وہی 40 فٹ کا معاملہ. مایوس ہو کے یہ پلٹنا نہیں چاہتے. جب آگے بڑھے یا خودی، اے زمین پکڑ لے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے منت و سماجت کی، اور اب کی زمین نے تو گھٹنے تک پکڑ لیا تھا. منت و سماجت کی، اترکی، اے زمین چھوڑ دے. اس کے بعد وہ تو واپس ہونے کا ارادہ کر ہی چکے تھے، کہہ چکے تھے کہ ہمیں آزاد کر دیجیے، ہم پلٹ جائیں گے. جو پیچھے آئیں گے ان کو بھی پلٹا لے جائیں گے، ان کو بھی پلٹا لے جائیں گے. اب یہ پلٹتے ہوئے جب جا رہے تھے تو رسول نے سوچا، آیا تھا 40 فٹ کے لیے، کچھ سوچ کر آیا، کچھ سوچ کر آیا تھا، مگر مایوس کیا رہا. تو سرکار مایوس پلٹانا بھی نہیں چاہتے تھے. ملک سے کہہ جائے اے سراقہ، کیا حال ہوگا تمہارا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں، جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ. بولو یہ مجبور کی بولی ہے کہ مختار کی بولی ہے؟ یا رسول اللہ، تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے؟ دیکھو دوستو، پلٹا تو دیا، کسرا ابھی ہاتھ میں نہیں آیا ہے. ذرا سا دیکھو، ایسا انسان جسے اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ جائے، ایسا انسان جس کا بظاہر کوئی یار و مددگار نہ نظر آئے، وہ کسرا کی کامیابی کا فتح، کسرا پر اپنا پرچم دیکھے، کسرا پر اپنی کامیابی دیکھے. یہ تو کوئی ایسے ہی بصیرت والا دیکھ سکتا ہے جو اپنے مستقبل کی تابناسی کو دیکھ رہا ہو، اپنے مستقبل کی روشنی کو دیکھ رہا ہو. اب آپ خیال فرمائیں. خیر، بات ہو گئی، واقعہ اتنا ہے جو بار بار آپ سنتے ہیں، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتنی سی بات سے بات نہیں. سنو، حضرت سراقہ کو اس لیے دکھایا گیا کہ جب یہ پلٹ کے جائیں گے تو مکے میں شور ہوگا، مکے میں پروپیگنڈا ہوگا، مکے میں ایک دھوم مچی ہوگی، بھاگ گئے، بھاگ گئے، فرار کر گئے، فرار کر گئے. تو جس وقت لوگ فرار فرار کی بات کریں گے، حضرت سراقہ کھڑے ہو کر کہیں گے ارے اپنی زبان کو سنبھال لو، وہ فرار کرنے والا نہیں تھا، میں نے دیکھا اس کی حکومت زمین پہ چل رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی حکومت زمین پر چل رہی تھی. اچھا ہوا جو چلے گی، ورنہ یہاں زمین سے کہتے تو تمہیں نکل پتا یہ چلا کہ جانے والا فرار نہیں کر رہا. یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کی مصلحت ہے. عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، رسوا عرش پہ اڑتا ہے ارے را تیرا. میں اور تیزی سے تمہیں لے جانا چاہتا ہوں. چلو حضرت داؤد کی بارگاہ میں. حضرت داؤد جلیل القدر نبی، اللہ کے جلیل القدر رسول، ان کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللہ. اے داؤد، خواہش کی پیروی مت کرنا، خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دے، اللہ کی راہ سے ہٹا دے. تو کیا حضرت داؤد خواہش کی پیروی کریں گے؟ نبی خواہش کی پیروی، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی عصمت و طہارت ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو جب یہ بات ہے تو پیروی کا سوال کیا؟
سکھانا ہے امت کو، مخاطب بنایا نبی کو، مگر بہرحال بنایا تو نبی کو مخاطب۔ ہوا کی پیروی نہ کرنا، خواہش کی پیروی نہ کرنا، مگر سنو جس خدا نے حضرت داؤد سے یہ کہا تھا خواہش کی پیروی نہ کرنا، وہی خدا ارشاد فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب خواہش سے تو بولتا بھی نہیں، پہلی بولتا بھی نہیں، جو کہتا ہے وحی الہی ہوتی، جو کہتا ہے وہ وحی الہی۔ تو دیکھو وہاں حکم دیا جا رہا پیروی مت کرو، اور یہاں وکالت کی جا رہی پیروی نہیں کرتا۔ ایک دعا بھی منقول ہے، حضرت خلیل سے بھی منقول ہے اور حضرت کلیم سے بھی منقول ہے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ان کی مومنین کی قیامت کے دن۔ یہ منقول ہے، انہوں نے دعا کی۔ حضرت کلیم سے بھی یہ دعا منقول ہے اور حضرت خلیل سے بھی یہ دعا منقول ہے قرآن کریم کے اندر۔ مگر دوستو حبیب کا جب معاملہ آیا تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب اپنے ذنب کے لیے دعا کرو اور مومنین کے لیے دعا کرو، مومنات کے لیے دعا کرو اور اپنے ذنب کے لیے دعا کرو۔ یہ معاملہ ایسا آ گیا کہ اگر میں اس کی تھوڑی تشریح نہ کروں تو بات بہت ہی مجمل ہو جائے گی، اور چونکہ معاملہ مسئلہ عقیدے کا آ گیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا وقت آپ کا چاہوں گا۔ دیکھو ترجمہ کرنے والے کچھ ترجمہ نگار بھی ترجمہ کر کے بن جاتے ہیں کہ اے نبی اپنے گناہ کی مغفرت چاہیے، ذنب کے معنی گناہ، اے نبی اپنے گناہ کی مغفرت چاہیے، اپنے گناہ سے معافی مانگ لیجیے، مغفرت چاہیے۔ تو جب یہ ترجمہ سامنے آتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی کہ نبی نے گناہ کیا، ظاہر ہے کہ جب گناہ کیا تبھی تو گناہ سے مغفرت مانگیں گے، اور اگر نبی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو کس گناہ سے معافی مانگے؟ نبی کی 63 سالہ زندگی کو سامنے رکھو اور پہلے بتاؤ کہ نبی نے گناہ کون سا کیا، اور اگر نبی نے قبل نبوت یعنی قبل ظہور نبوت اور بعد ظہور نبوت کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور بات وہی ہو جو فقہ اکبر میں امام اعظم نے بتا دیا کہ اس چیز میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لا خلاف لأحد ان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة طرفة عين قبل الوحي وبعده كما ذكره امام ابو حنیفہ فی الفقہ الاکبر۔ یعنی اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، تفسیرات یہ تفسیر احمدی ملا جیون کی تفسیر، اس کا میں صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں کہ ہمارے نبی وحی سے پہلے اور وحی کے بعد ایک پل بھر کے لیے وہ نہ کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور نہ کسی گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوئے۔ لا خلاف لأحد ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة طرفة عين قبل الوحی وبعدہ، نہ وحی سے پہلے نہ وحی کے بعد۔ جب اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا تو اب معافی وہ کس سے مانگے؟ سوال یہ تو ہمارا اجماعی عقیدہ ہو گیا، تو پھر وہ معافی کس سے مانگے؟
تو دوستو یہاں ذنب کے معنی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اور بہت سارے عقیدوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. اب کیا علماء نے کیا, اسی لیے کسی بھی ذمہ دار عالم نے ذنب کا معنی گناہ لیا ہی نہیں, تعویلیں کی ہیں, راستے نکالے. تو ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کے بعد کلام کو آگے بڑھوں. دیکھو ذنب کے معنی, یہ ذنب جو ہے یہ مشتق ہے ذنب. ذنب کہتے ہیں دم کو. گناہوں کا بھی حال یہ ہے کہ کسی کے پیچھے لگ جائے, اس کی بھی حیثیت ایسے جیسے دم لگ گئی. اور اسی لیے اتباع و اذناب ہم بولتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے والوں کو. تو ذنب کے معنی اتباع کرنے والے بھی ہیں, جس میں آپ اتباع و اذناب کو نہیں کرتے ہیں, اتباع کرنے والے, پیچھے پیچھے چلنے والے. تو ذنب کے معنی وہ بھی. تو اے محبوب اپنے ذنب کے لیے دعا کرو. دیکھو دم کی عجیب حال ہوتی ہے. دم کا حال یہ ہے کہ اس میں خود تو کوئی صلاحیت ہوتی نہیں. وہ جو دم چھلا جس کو کہتے ہیں, اس کو ایسے سمجھو ایک پتنگ بچے اڑاتے ہیں پتنگ, اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کچھ, وہ پیچھے دم چھلا. تو وہ دم چھلا جو ہوتا ہے اگر خود اڑاؤ تو نہیں اڑتا, مگر پتنگ جب اڑتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اڑتا. تو کچھ تو اڑنے والے ہوتے ہیں وہ تو اڑ جاتے, مگر جو بالکل اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, جو بالکل اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, وہ کسی اڑنے والے کا دامن تھام لیتے, تو جدھر جدھر پتنگ جاتی وہ بھی اڑتے. اچھا یہ پیچھے پیچھے جانے والے کبھی آگے نہیں بڑھتے نہ برابر ہوتے. اگر پتنگ نیچے آئے گی تو بھی نیچے ہی آئیں گے مگر پیچھے رہیں گے, اور پتنگ اوپر جائے گی تو بھی وہ پیچھے رہیں گے, دائیں جائے گی تو بھی وہ پیچھے رہیں گے, تو وہ پیچھے ہی رہتے. اور انہوں نے بہت اچھا سوچا کہ اگر میں خود اڑنا چاہوں تو نہیں اڑ سکتا, تو کسی اڑنے والے سے وابستہ ہو جاؤ. تو دیکھو جو صالحین ہیں, جو نیکوکار ہیں, وہ تو ایسے ہیں کہ اپنی نیکیوں کے بازو پر کچھ اڑ بھی سکتے ہیں, مگر اے محبوب یہ جو تیرے گنہگار امتی ہیں, ان کے تو بازو سب کٹے ہوئے ہیں, ان میں تو اڑنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. تو اے محبوب ایسے تم چھلو جو کہ جن کی امید اور جن کا سہارا تیری کملی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی دعا, ان گنہگاروں کے لیے بھی دعا اور ان نیکوکاروں کے لیے بھی دعا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اچھا ایک بات اور بھی میں بتاؤں, یہاں ایک دوسرا گوشہ بھی دکھایا گیا ہے کہ دیکھو ذنب کے معنی آپ جرم ہی لے لو, مگر یہ دیکھو کہ رسول کا جرم کیا. اے اللہ کے رسول اپنے جرم کی مغفرت مانگے. تم پہلے رسول کی حیثیت کو سمجھو. دیکھو ایک ہوتا ہے وکیل اور ایک ہوتا ہے اس کا موکل. جب کبھی مقدمہ ہوتا ہے نا, مدعی مدعا علیہ دونوں وکیل بناتے ہیں, وہ اپنا وکیل بناتے وہ اپنا, تو کورٹ کے اندر وکیل ہی تو مقابلہ کرتے ہیں دوسرے کا. ادھر ان کا وکیل, ادھر ہمارا وکیل, ادھر آپ کا وکیل, دونوں جنگ کرتے ہیں. تو کیا ان میں کوئی عداوت ہے؟ نہیں, مگر وہ لڑتے ہیں تو ہمارے جرم کو اپنا جرم سمجھ کے لڑ رہے اور اپنا جرم کہہ کے لڑ رہے ہیں, حالانکہ ان کا جرم نہیں ہے. اگر وہ ہار جائے تو جیل میں وہ نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے, اس لیے وہ تو وکیل ہیں, ان کے سر کے اوپر تلوار نہیں رکھی جائے گی. تو دیکھو میرا رسول جو ہے اپنے ساری امتیوں کا وکیل, نگہبان و ذمہ دار ہے. اور جب ذمہ دار ہے, جب وکیل ہے, جب نگہبان ہے, تو اس نے امتیوں کے جرم کو اپنا جرم کہہ دیا. یہ بھی بہت شرم کی بات ہے کہ اپنی طرف نسبت دے دی. رب تبارک و تعالیٰ نے کہا دعائے مغفرت مانگے. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک سوال کا جواب اور بھی سوچ کر آگے بڑھیے. اے محبوب دعا کرو, کس سے دعا کریں گے؟ سوچنے کی بات یہ. اے محبوب اپنے ذنب کے لیے دعا کرو, تو میرا رسول اگر دعا فرمائے گا تو کس سے کرے گا؟ خدائی سے تو کرے گا نا.
جو بھی دعا کرے گا خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا. مگر دیکھو تعجب کی بات کہ جس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے وہی کہہ رہا دعا کرو. دوسرے کے تو بات سمجھ گیا, مگر جس سے دعا کرنی ہے وہی کہہ رہا دعا کرو. میں کہوں دعا کرو, صدیق اکبر کہیں دعا کرو, فاروق اعظم کہیں دعا فرمائے, تو وہ بات تو سمجھ آتی. مگر جس سے دعا کرنی نہیں کہہ رہا دعا کرو. معلوم یہ ہوا کہ مغفرت منتظر ہے, مگر ابھی تیرے لب نہیں ہے, لب بنا دو تاکہ مغفرت بھیج ہر سوالے تیری شوقت کا ولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا. اور میں تمہیں ایک بڑے نازک موڑ پر لے چلوں. دیکھو حضرت لوط کی قوم پر رب تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب نازل فرمانا چاہا تو حضرت ابراہیم نے درخواست پہ درخواست, معروضے پہ معروضہ, عرض پر عرض, گزارش پر گزارش اتنی پیش کی کہ قرآن کہتا ہے وَيُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط. ابراہیم نے تو قوم لوط کے بارے میں مجھ سے مجادلہ کیا. مجادلے کا لفظ آگے, یعنی بہت مبالغہ فرمایا. درخواست پیش کرنے, درخواست پہ درخواست, معروضے پہ معروضہ. تو حضرت ابراہیم سے کیا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ابراہیم اے ابراہیم اتنا میں نے سبب ہو جاؤ. اتنا معروضہ پیش کیا, اتنی درخواست, عرض پر عرض, گزارش پر گزارش, اور کہا اے ابراہیم اتنا میں نے سبب ہو جاؤ. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم پھر کہتے ہیں اِنَّ فِيهَا لُوطًا إِلَىٰ الْعَالَمِينَ. جس قوم پر تو عذاب نازل فرمانا چاہتا اس میں تیرا نبی لوط بھی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اعلم بمن فیہا. اے ابراہیم یہ کہنے کے میں جانتا ہوں کون ہے, مگر عذاب تو آئے گا, عذاب تو آ کے رہے گا. پہلے طے کر لیا میرا نبی لوط ہے, اسے بچا لوں گا, یہ کون سی بات ہے. مگر قوم کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو دیکھو ایک جلیل القدر رسول عرض پیش کر رہا ہے مگر عذاب آگے رہے گا. ایک جلیل القدر نبی قوم میں موجود ہے مگر عذاب آگے رہے گا. مگر دوستو کیا کار ہے, ماں کا اللہ اے میرے محبوب اللہ کو منظوری نہیں کہ تم رہو اور عذاب آ جائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے محبوب تم ان میں موجود رہو اور میں عذاب بھیج دوں. میں عذاب بھیجوں یہ مجھے منظور نہیں ہے. نہ یہاں کوئی عرض ہے, نہ کوئی درخواست ہے, نہ کوئی معروضہ ہے, نہ کوئی گزارش پہ گزارش ہے. مگر سنو جی, ایک نبی کے ساتھ تو وہ سلوک اختیار فرمایا گیا اور دوسرے نبی کے ساتھ یہ امتیاز بڑھتا جا رہا. ما کان اللہ لیعذبہم, ان کافروں پر, ان مشرکوں پر, ان پر عذاب بھیجنا رب تبارک و تعالیٰ کا منظور ہی نہیں. اگر آپ موجود ہیں تو دیکھو رسول موجود ہے اسی لیے تو عذاب نہیں آ رہا. رسول موجود ہے اسی لیے تو بلا نہیں آ رہی ہے. رسول موجود ہے تو رسول کا وجود دافع البلا ہوا کہ نہیں ہوا. رسول کا وجود مشکل کشا ہوا کہ نہیں ہوا. ارے دوستو کافروں کے لیے جو دافع البلا ہو وہ مسلمانوں کے لیے دافع البلا ہو تو کیا تعجب ہے. کما کے کا دن تو سلی علیہ فرض والے تیری شوقت کا وجود کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں اور تمہیں تیزی سے لے جانا چاہتا ہوں اور میں ذرا سا سوچ کر کے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ عرض کروں وہ قرآن کی آیات ہی
تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے. وہ عام طور سے ایک فیشن بن گیا ہے کہ صحیح سے صحیح حدیث پیش کرو، مگر لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ضعیف کہتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعیف بھی حدیث ہے. اچھی طرح سمجھو. دیکھو یہ تو کہا جو محدثین کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، صحیح تو ہم لوگ صحیح بولتے ہیں غلط کے مقابلے میں. یہ صحیح ہے یعنی اس کے سوا غلط ہے، یہی نا. مگر جو محدثین صحیح بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے سوا غلط. وہ ان کی ایک اصطلاح ہے، محدثین کی اصطلاح ہے. اس درجے کی ہو تو صحیح، اس درجے کی ہو تو حسن، اس درجے کی ہو تو ضعیف. صحیح سے یہ ثابت ہوگا، حسن سے یہ ثابت ہوگا، ضعیف سے یہ ثابت ہوگا. تو ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور جو حدیث نہیں ہوتی اس کو ضعیف نہیں کہتے، اس کو تو موضوع ہے. مگر بہرحال ایک چل چکا ہے معاملہ کہ فضل و کمال کی حدیث سناؤ تو ضعیف، جود و نوال کی حدیث سناؤ تو ضعیف، جاہ و جلال کی حدیث سناؤ تو ضعیف، حسن و جمال کی حدیث سناؤ تو ضعیف، اور رسول کے کسی کمال کی حدیث سناؤ ضعیف. تو ایک چیز یاد کرا دی گئی ہے کہ ایسے موقع پہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے. مگر دوستو جو علم والے ہیں، جو روشنی والے ہیں، جو دین و دیانت والے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں حدیث صحیح ہے، بولنے والا ہی ضعیف ہے. خیر تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہو تو اس میں کوئی بھی نہیں کہے گا یہ ضعیف ہے. اچھا اور تیزی سے آپ چلیے. دیکھو حضرت کلیم نے بارگاہ خداوندی میں ایک معروضہ پیش کیا تھا نا، یضیق صبری ولا ينطلق لسانی فارسل الى ہارون. اے رب میں کچھ تنگ دلی محسوس کرتا ہوں، میری زبان میں حکمت ہے، تو ہارون کو میرا شریک کار کر دے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو دعائیں سرح صدر کر رہے حضرت کلیم، ٹھیک ہے، مگر سناؤ حضرت کلیم کہتے ہیں رب میرے سینے کو کھول دے، اور رب کہتا ہے الم نشرح لك صدرك. اے محبوب جو بات مانگنے پر میں نے کلیم کو دی وہ بغیر مانگے میں نے تجھے نہیں دی. سیدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد كما تحب وترضى صلی علیہ الم نشرح لك صدرك. اور واقعی دوستو ایسا شرح سب ایک بار نہیں، ایک بار نہیں 4 بار. آپ بھی جب قلم بناتے ہیں تو کئی بار اس پر چاقو چلائیں گے. قلم بنانا اب تو خیر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو بنے بنائے مگر جب قلم بنانا پڑتا تھا تو جانتے ہیں ایک تو چاقو آپ نے یوں چلا دیا، ایک ادھر چلا دیا، ایک ادھر چلا دیا، 3 یہ ہوئی، ایک کت رکھ دیا تو 4 مرتبہ. تو کسی کو قلم بنانا ہوا تو 4 مرتبہ اس پر چاقو چلائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ذات محمدی کو جب قلم الہی بنانا چاہا تو 4 مرتبہ سخت 4 مرتبہ سخت صدر ہوا. اس لیے اور قلم عجیب ہے کہ قلم محرم اسرار ہوتا ہے، قلم رموز والا ہوتا ہے. نون والقلم. ارے دوستو مفسرین نے اشارہ کر دیا کہ یہاں قلم سے مراد ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس کی تفصیلات اور وضاحت اور بھی ہیں، اور بھی اقوال مفسرین کے ہیں، مگر ایک قول میں نے عرض کیا. کہنے کا منشا یہ ہے کہ قلم کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چلاؤ تو چلے گا، نہیں چلاؤ تو نہیں چلے گا. جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ قلم کے منہ میں ہوتا ہے، مگر جب آپ نکالنا چاہو گے تو کبھی نکالو. تو کیا مطلب ہے؟ ذرا سا اپنے علوم کو نکالنا ہوا تو قلم کو اٹھایا، اپنی حکمتوں کو ظاہر کرنا ہوا تو قلم کا سہارا لیا، اپنی وضاحت و بلاغت کو دکھانا ہوا تو قلم کا سہارا لیا. مطلب یہ ہوا کہ قلم محرم اسرار ہے، جب تک نہ چلاؤ گے نہیں چلے گا، نہ چلاؤ گے نہیں چلے گا. اور یہ بھی سمجھ لو، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سن لو کہ میرا رسول جو ہے
محرم اسرار الہیہ ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ قلم الہی ہے، جب خدا چلاتا ہے تو چلتے ہیں، جب بلاتا ہے تو بولتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ میں قرآن سے بتاؤں گا، ایک تو یہ قول کے بارے میں ما ينطق عن الهوى، اور فعل کے بارے میں ما رمیت اذ رمیت، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، پھینک رہے ہیں رسول اور خدا کہہ رہا ہم نے پھینکا۔ پتا چل گیا کہ واقعی قلم کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو قلم والا جو چاہے گا۔ اور ایک بات میں بتاؤں، اب ذرا سا اب رسول کی ذات کو سمجھ لو، رسول پر تنقید مت کرو، رسول کا ایک مت تلاش کرو، رسول کے اندر نقص دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قلم لفظ کھاتا ہے تو قلم کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کہا جاتا لکھنے والا کہتا ہے، لکھنے والا کہتا ہے۔ تو اب اگر قلم، اگر رسول کو ذات کو کچھ کہا گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قلم، یہ رسول القلم جو ہے، یہ قلم الہی جب ہے تو اب ان کی لفظ نہ ہوگی، اب ان کی لفظ نہ ہوگی۔ اب تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی چلنے والے یہ تو اپنی مرضی سے چلتے نہیں، یہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں۔ تو اب اگر ذرا بھی تم نے تنقید کی تو اس تنقید کا سرا زمین ہی پر نہیں رہے گا، لامکاں تک پہنچے گا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بیعت و صلی علیہ رب علم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہارے سینے کو کیا کھول نہیں دیا؟ اور آپ آگے تیزی سے چلتے چلیے، دیکھیے حضرت کلیم کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجنا چاہا تو انہوں نے ایک معروضہ پیش کر دیا، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پہ زیادتی نہ کرے، کہیں وہ ہمیں سرکشی سے نہ پیش آئے۔ یہ انہوں نے معروضہ پیش کیا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے مطمئن فرما دیا، لا تخاف اننی معکم اسمع وارا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ ورنہ ایک خوف طاری ہوا تھا، اس کا نام ہے خوف ضرر۔ خوف ضرر دوسرے مخلوق سے وابستہ ہو سکتا، اس کو خوف الہیت، خوف الوہیت نہ سمجھیے گا، یہ خوف ضرر۔ مگر سنو، اللہ کے رسول سے جب کہا گیا تھا کہ اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچاؤ، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا۔ الہ العالمین حضرت کلیم کا تو سابقہ ایک فرعون سے تھا، اور میرا معاملہ نہ جانے کتنے فرعون فرشتوں سے، ہر ایک اپنی جگہ پر۔ ارے بھائی فرعون کو بھی وہ بات نہ سوجی جو ابو جہل کو سوجی تھی۔ ابو جہل کی بات کیا سوجی؟ وہ تو مشہور واقعہ ہے نا کہ جب اس کو قتل کر رہے تھے، جب مار دیا نا، اور جب اس کے سر کو نکال رہے تھے تو اس نے خواہش ظاہر کی تھی، اپنے قاتل سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں گردن کے بالکل نچلے حصے سے میرا گلا کاٹو، بالکل، تاکہ گلے کا پورا حصہ سر کے ساتھ لگا رہے، تاکہ جب میں اور سروں میں رکھا جاؤں تو اونچا رہوں، پتا چلے سرکار کا سر۔ عجیب و غریب ہو، مرتے مرتے بھی غرور اس کا نہیں ہے۔ تو یہ بات تو فرعون کی بھی سمجھ میں نہیں آئی، تو کیسے کیسے فرعون فرشتوں سے میرے رسول کا مقابلہ ہوا، مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، تنہا ہوں، کیا ہوگا، کون کیا کرے گی، نہیں، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام اپنی محبت میں رسول کے آگے پیچھے چلتے تھے محض خیال سے کہ کہیں رسول کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو ساتھ ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا محافظ، اللہ تمہیں بچائے گا۔ اور واقعی دوستو کیسا اس نے بچایا، کیسا بچایا؟ میرے رسول جب اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں، باپ کا سایہ اٹھ چکا، ماں نے بھی زیادہ ساتھ نہیں دیا، دادا نے بھی زیادہ پرورش نہیں کی، اور ایک مہربان چچا تھا تو اس نے بھی ایک وقت میں کہہ دیا کہ بھتیجے مجھ کوڑے پر زیادہ بوجھ مت ڈالو،
یہ آئے تھے اور انہوں نے کچھ چاہا ہے، کچھ سلو مصالحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ رحم کرو. یہ چچا نے بھی معروضہ پیش کر دیا، مگر اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں کوئی چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے شرائط کو میں چھو مان لے، چاند و سورج بھی لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا. ذرا سا خیال کرو کیسا اولو رسول، کیسی ہمت و توانائی والا رسول. واقعی ضرورت ہوئی کہ چچا کے ارادے مطمئن ہو جائیں، ضرورت تھی کہ چچا جواب دے دے تاکہ مستقبل کا انسان یہ الزام نہ لگا سکے کہ رسول چچا کے سہارے پل رہے تھے. چچا کا بازو مطمئن ہو گیا، بات واضح ہو گئی کہ یہ خدا کے سہارے پل رہے ہیں، یہ خدا اس چچا کے بھروسے پہ نہیں چل رہے ہیں، یہ خدا کے سہارے میں چل رہے ہیں. اے محبوب تم گھبراؤ نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا. تو بچایا کہ نہیں بچایا؟ ہر حال میں بچایا. اور میں بتاؤں، دیکھو نبی کے بچانے کی دو صورتیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھو. ایک ہے نبی کی حیات جسمانی کو بچانا. تو نبی کی حیات جسمانی کو اللہ نے ایسا بچایا کہ ہر نبی اسی حقیقت حیات کے ساتھ زندہ و پائندہ. ایک کام کے لیے موت طاری ہوئی، پھر ان کو وہی جسمانی زندگی عطا کر دی اور وہی جسمانی زندگی کے احکام بھی دے دیے گئے. ایک تو یہ جسمانی زندگی کو بچانا، مگر ایک ہے نبی کے پیغام کو بچانا. مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کی حیات کو بچانا اور ایک نبی کی پیغمبرانہ زندگی کو بچانا. پیغمبرانہ زندگی یعنی پیغام. تو ویسے تو باحیات سارے انبیاء ہیں، مگر پیغمبرانہ زندگی کسی کی محفوظ نہیں. خود حضرت عیسیٰ کی پیغمبرانہ زندگی بھی صحیح صورت میں محفوظ نہیں. وہی بات صحیح ہے جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور تحریف نے ایسا معاملہ گڑبڑ کر دیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ کی پیغمبرانہ زندگی کو نہیں سمجھایا جا سکتا. نہ حضرت کلیم کا پیغام موجود ہے، نہ حضرت ابراہیم کا پیغام موجود ہے. تو میرے خدا نے ان کے پیغام کے بچانے کو اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا تھا، مگر رسول کے لیے کہا جا رہا ہے اے محبوب تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بچائیں گے. اور وہی کہاں؟ قیامت تک بچائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے جسمانی زندگی کو دشمنوں کے سر سے تو بچائیں گے ہی، تو تمہارا پیغام بھی بچائیں گے، تمہارا پیغام بھی بچائیں گے. اور دوستو خدا نے ہر جگہ بچایا، خدا نے ہر جگہ بچایا. دیکھو جب یزیدیت کا طوفان ہوا تو خدا نے امام حسین کو آگے بڑھا کے بچا دیا. جب اعتزال کا طوفان آگے بڑھا تو امام احمد ابن حنبل کو بڑھا کے بچا دیا. جب اکبر نے ایک نیا طوفان کھڑا کیا تو مجدد ارتقامی کو بڑھا کے بچا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بگاڑنے پر لگا ہے اور خدا بچانے پہ لگا ہے. وہ اپنے شیطان اپنوں سے کہہ رہا بگاڑ دو اسلام کو، اور خدا اپنوں کو بھیج رہا کہ بچا لو اسلام کو. یہی سلسلہ لگا ہوا. اسی لیے میرا ایمان ہے کہ اسلام کو نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو فنا کر سکتا ہے، نہ اسلام کے قانون کو کوئی مٹا سکتا ہے. خدا بچائے گا، خدا بچائے گا. ہاں یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ اپنے زمانے میں اسلامی قانون کی حفاظت کا اگر تم ذریعہ بن جاؤ تو یہ تمہاری سعادت ہے، مگر اگر تم نہیں بنتے تو یہ بات سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا. تم مٹ جاؤ گے اسلام رہے گا. اسلام نہیں مل سکتا، تم بچنے کا ذریعہ بن جاؤ، یہ تمہاری سعادت ہے. تم اسلام سے بچانے کا ذریعہ بن جاؤ، یہ تمہارے لیے برکت ہے. مگر اگر تم اسلام کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کرو گے تو خدا دوسری قوم پیدا کرے گا جو اسلام کو بچاتی ہے. اے محبوب نہ تمہاری حیات کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہارے پیغام کو کوئی فنا کر سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى ان تصلي علیہ. چلتے چلتے جو ایک بات اور میں عرض کر دوں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، بس صرف مختصر سی بات. حضرت عیسیٰ کی بات یاد آ گئی. حضرت عیسیٰ سے ایک سوال ہوگا. کہاں ہوگا؟ قیامت. اور اتنا پرجلال سوال ہوگا، اتنا پرجلال سوال ہوگا اور ایسا پرہیبت سوال ہوگا
کہ تفسیر معالم التنزیل کے اندر ہے کہ اس سوال کی ہیبت سے حضرت عیسیٰ کے ہر بال کی جڑ سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اب وہ سوال کیا ہوگا؟ قرآن منقول ہے۔ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ۔ تیور دیکھیے سوال کا، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ انہوں نے تو کہا بھی نہیں تھا، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی تھی، مگر سوال کا تیور دیکھیے۔ اس سوال کو سن کر حیبت سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ معذرت پیش کریں گے، نہیں یہ رب، میں نے، تو علیم و خبیر ہے، تو دانا ہے، تو جانتا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تصدیق فرمائے گا، ہاں ٹھیک، دیکھا آپ نے، جس نے نہیں کہا اس سے سوال اتنے تیز لفظوں میں، اتنے پرجلال انداز میں، مگر دوستو میرے رسول سے بھی سوال ہوا، رسول سے سوال ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں نے بہانہ بنا لیا تھا اس موقع پر اور جہاد میں جانے سے معذرت کر لی تھی، حضور نے اجازت بھی دے دی۔ جہاد میں جانے سے معذرت کی تو حضور نے اجازت دی، تو حضور نے تو اجازت دے دی نا، اب حضور سے بھی سوال ہوا، مگر سوال کا لفظ لہجہ سنو، اب اللہ عنہ لما انزلت لہ، اے محبوب اللہ تمہیں معاف کرے، کیوں اذن دے دیا، کیوں حکم دے دیا؟ تو محبت کا کلمہ پہلے سوال بعد میں، سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ، فارغ سوالے تیری توقف کا علوم کیا جانے، خسروا اور سپے ہوتا ہے اور ایرا تیرا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی بارگاہ خداوندی میں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میرے اور میری ذریات کو بت پوجنے سے بچا، کفر سے بچا، شرک سے بچا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی، یعنی کفر و شرک کے رزق سے مجھے اور میری اولاد کو پاک رکھ، یہ تو دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ اور یہاں مجدہ سنایا جا، رسول نے کچھ بھی دعا نہیں کی، انما یرید اللہ لیتبع عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں رجس سے دور رکھے، تمہیں رجس سے پاک کرے، تمہیں خوب خوب پاک کرے، خوب خوب پاک کرے۔ اس پر میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا، بس علماء نے جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ یہ پیش کیا ہے کہ دیکھو آیت تطہیر کا خلاصہ یہ ہے کہ سادات برکفر نمیرن، سادات برکفر نمیرن، یعنی سید کی موت کفر پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رب نے ارادہ کر لیا پاک کرنے کا، خوب خوب پاک کرنے کا، تو سید کی ماں کفر پر نہیں ہو سکتی۔ ہاں کفر سرگد ہو سکتا مگر خدا خوب خوب پاک کرے گا، یعنی توبہ کی توفیق دے دے گا، توبہ کی توفیق دے دے گا۔ موت کفر پر نہیں ہو سکتی، مگر یہ بھی سمجھ لو اور کان کھول کر سن لو، اگر کسی شخص کی موت کفر پر یقینی ہو، یعنی علم و خبر کی روشنی میں کفر پر یقینی ہو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ کفر ہی پر مرا ہے، مگر دنیا اسے سید کہتی تھی، سید سید مشہور تھا، سید سید لکھتا تھا،
سید سید بولتا تھا، مگر یہ یقینی ذرائع نے بتا دیا ہے کہ موت کفر پر ہوئی تو سمجھ لینا وہ جھوٹ بولا، وہ سید نہیں ہے، یقیناً راستے میں کہیں خیانت ہوئی ہے۔ مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک آخری بات بتاؤ، حضرت مریم پر تہمت لگی نا، پاکی کی گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ نے، شیر خوارگی کے عالم میں، یہی تو ہے۔ حضرت یوسف پر بھی تو تہمت لگی، پاکی کی گواہی کس نے دی؟ ایک چھوٹے سے بچے نے، شیر خوار بچے نے۔ خدا کتنا بڑا قادر ہے، جس سے چاہے گواہی دلا دے۔ بات ہو گئی نا؟ حضرت عائشہ پر بھی تو تہمت لگی، حضرت عائشہ پر بھی تو تہمت لگی، تو اگر میرا خدا چاہتا تو بچہ گواہی دیتا، میرا خدا چاہتا تو ذرہ گواہی دیتا، میرا خدا چاہتا تو جانور بول پڑتے، میرا خدا چاہتا تو درخت کے پتے بول پڑتے، میرا خدا چاہتا تو دریا کے قطرے بول پڑتے، میرا خدا چاہتا تو عرب کے سنگ ریزے بول پڑتے، مگر رب نے یہ اہتمام کیا کہ محبوب کی زوج پاک پر تہمت لگی ہے تو اے کائنات کے ذروں خاموش رہو، اے دریا کے قطروں خاموش رہو، اے شیر خوار بچوں خاموش رہو، اے عرب کے ریزداروں خاموش رہو، اے آسمان کے ستاروں خاموش رہو، اے آسمان کے فرشتوں خاموش رہو۔ انتہا یہ ہے کہ اے محبوب تمہیں بے قراری ضرور ہے مگر خاموش رہو، اے محبوب تم بھی خاموش رہو، یہ تمہارے زوجہ کی بات میں گواہی دوں گا۔ واقعی دوست بڑا اچھا ہوا جو رسول نہیں بولے، علم و خبر رکھنے کے بعد نہیں بولے، اگر بول پڑتے تو 17 آیتیں کیسے اترتی، اور میرے رسول کی خاموشی بھی بتا رہی ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آیتیں آنے والی ہیں، خدا کی گواہی آنے والی ہے، اتنی بڑی گواہی جب آ رہی ہو تو اپنی زبان کو کیوں ہم استعمال کریں، اپنے الفاظ کو کیوں خرچ کیا جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو پتا نہیں تھا اس لیے خاموش تھے، ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے وہی آنے کی خبر تھی اس لیے خاموش تھے۔ عرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے خریرا تیرا۔ اتنی تفصیلات اس قدر مختصر سے انداز میں جو میں نے پیش کیا ہے، اس کو سامنے رکھنے کے بعد اب تم ہی فیصلہ کرو وہ بات کون ہے جس کو ترجمہ نہیں کیا، بات وہ ہے جس کو ہم نے ڈالنا سنن کیا ہے۔ تو یہی تو آپ کہیں گے نا، حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے بیضا داری آنکھیں خوبا سمادارن دو تنہا داری بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ الحمدللہ